یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ ونحن على ما قال ربنا ورسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ قابل قدر سامعین، ملک کی اس عظیم دانشگاہ میں ہم اور آپ جمع ہیں اور ایک نہایت ہی اہم اور حساس ٹاپک ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی تھرو اسپریچولزم، روحانیت کے ذریعے سے کثرت میں وحدت، روحانیت کی بنیاد پر تنوع میں اتحاد۔ اس ٹاپک کا دو اہم بنیادی حصہ ہے، ایک کثرت میں وحدت اور دوسرا حصہ کثرت میں وحدت کی بنیاد روحانیت۔ کثرت میں وحدت کا مطلب کیا ہے اور کثرت میں وحدت کا فلسفہ کیا ہے، یہ ایک خود مستقل ٹاپک ہے۔ اور روحانیت کیا ہے، انسانی زندگی میں روحانیت کی ضرورت کیا ہے، یہ خود مستقل ٹاپک ہے۔ لیکن یہاں دونوں کو ہم ایک ساتھ جوڑ کر اجمالی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور موضوع تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زبان کی گرہ کھولے اور ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ کثرت میں وحدت، ابھی جو گفتگو مجھ سے پہلے ہوئی بھائی گرامی علامہ ذیشان احمد مصباحی صاحب کی، الاول والآخر، اللہ رب العزت کی ذات ازل سے ہے اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اسی کی ذات رہے، تو اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے توسط سے آپ نے اس کو بھی سنا کہ اس کو نعت میں بھی محمول کر سکتے ہیں فرق مراتب کے ساتھ۔ خلق میں اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کی جو فہرست آئی اور اس فہرست میں آپ کی جو بعثت ہوئی، اس میں سب سے اخیر آپ۔ اس میں ایک کڑی اور آگے میں بڑھاؤں اول اور آخر کو جوڑ کر، چونکہ وحدت اور کثرت اول اور آخر کو سمجھنے سے بن سکتا ہے یہاں پر کام۔ والاول والآخر، اللہ کے لیے ہم، سرکار دو عالم کے لیے نعت، اور بات یہیں تک نہیں رک جاتی۔ بخاری کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں حشر کے بیان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے براہ راست اور اپنی پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کے توسط سے فرماتے ہیں انتم الاولون والآخرون، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے
اور صحابہ کے توسط سے اپنی پوری امت سے فرمایا کہ تم اول اور آخر ہو. اول اس اعتبار سے ہو کہ جنت میں سب سے پہلے ساری امتوں سے پہلے تم داخل ہو، اور آخر اس اعتبار سے ہو کہ اس دنیا میں تمہارا وجود ساری امتوں کے بعد ہوا ہے. تو الاول والآخر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت بنے گی تو جو خیرات سرکار کو ملے گا اس کے چھیٹے امت کو بھی حاصل ہوں گے. تو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر، تو اول بھی وہی آخر بھی یہی، جبکہ اول اینڈنگ پوائنٹ، اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور آخر اینڈنگ پوائنٹ. اینڈ اور اسٹارٹ دونوں ایک نہیں ہوتے، لیکن جب وہی اول اور وہی آخر ہو جائے گا تو وحدت میں کثرت سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. چونکہ وحدت بھی ایک الگ چھوڑ ہے اور کثرت بھی ایک الگ چھوڑ ہے، اور اس کثرت میں ہمیں وحدت کو تلاش کر لینا ہے. تو جیسے آخر میں اول کو ڈھونڈ لیا اور اول میں آخر کو تلاش کر لیا، اسی تلاش کی شمع کو سامنے لے کر کے آگے بڑھیں گے تو وحدت میں کثرت آپ بڑی آسانی کے ساتھ، اور کثرت میں وحدت بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈ پائیں گے. اس کو وحدت میں کثرت، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں جس کو بیس بنایا گیا ہے وہ روحانیت. روحانیت کے ذریعے سے کثرت میں وحدت، تنوع میں اتحاد. میں اپنی پوری گفتگو کرنے سے پہلے ایک سمپل گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں بات آ سکے. یہ ہمارا جو وجود ہے، جس کے بارے میں صوفیہ نے فرمایا، مشائخ نے فرمایا، حضرت علی کی طرف اس کی نسبت بھی کی گئی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. شعراء نے بھی اپنے اپنے طور پر اس فلسفے کو آگے بڑھایا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. مولانا روم مثنوی کے فلسفے کے دوران کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں الگ الگ جو چیزیں رکھی ہیں ان سب کا مجموعہ انسان کو بنایا ہے. اس کائنات میں جو چیزیں الگ الگ ہیں، جھرنوں کا گرنا اگر انسان میں دیکھنا ہو تو آنکھ سے آنکھ ٹپکتے ہوئے آنسو کے قطرات کو دیکھ سکتے ہیں. پتھر کی صلابت اگر آپ اسے محسوس کرنا چاہیں تو انسان کے اندر اسے دیکھ سکتے ہیں. دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر کے تڑپنا اور گلاب کی پنکھڑی سے بھی نرم جذبات انسان کے اندر آپ پا سکتے ہیں. یوں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خوب سارے اپنے دلائل اور اپنی وحدانیت کی نشانیاں بچھائی ہیں، لیکن ایک اندھا جو کائنات نہیں دیکھ سکتا ہو وہ کیسے اس تک پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں وہ ساری دلیلیں رکھ دی ہیں جو ساری دلیلیں آفاقی طور پر کائنات میں اس نے بچھا دی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس لیے جو خود کو پہچان لے گا وہ خدا کو پہچان لے گا. آج بہت بڑا المیہ انسانیت کے سامنے یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہاں پیٹرول ہے، کہاں ڈیزل ہے، کہاں المونیم ہے، کہاں کھودنے سے لوہا نکلے گا، کہاں سونا نکلے گا، کہاں تانبا نکلے گا، چاند پہ جا کے کیسے نئی دنیا بسائیں گے، شمسی توانائی سے اپنی رات کے اندھیرے کو کیسے دور کریں گے. یہ ساری چیزیں انسان جان رہا ہے، لیکن اپنے دل کو روشن کر کے اس خالق حقیقی تک کیسے پہنچے گا، اس سے انسان غافل ہو گیا. اور جب تک انسان اس چیز پہ نہیں آئے گا کہ اپنے آپ کو پہچان کر کے اپنے رب کو پہچاننے والا نہ بنے گا، تب تک یہ ٹھیک ہے ستاروں پہ گھوم آئے ہم، مگر سلیقہ کسے ہے زمین پہ رہنے کا. یہ ٹھیک ہے کہ ستاروں پہ گھوم آئے ہم، مگر سلیقہ کسے ہے زمین پہ رہنے کا. تو اپنے وجود کے ذریعے سے ذرا ہم دیکھیں کثرت میں وحدت. اس سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا یہ وجود ہے، جسم کا حصہ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے، پاؤں چلتا ہے، زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے. جسم کا ہر عضو، پارٹس آف باڈی اپنا وظیفہ انجام دیتا ہے. لیکن ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، زبان، یہ سب کے سب کثرت ہوئے. ہاتھ پکڑ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، پاؤں چل رہا ہے، اور اس کثرت میں
جو وحدت کار فرما ہے وہ ہم سب کی روح ہے، ہم سب کی آتما ہے. روح کا حکم ہوتا ہے تو پاؤں پک چلتا ہے، روح کا حکم ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑتا ہے، روح کا حکم ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے، روح کا حکم ہوتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، روح کا حکم ہوتا ہے تو کان سنتا ہے، روح کا حکم ہوتا ہے تو ناک سونگتی ہے. تو یہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنی کثرت ہے ہمارے اندر، اس سارے کثرت میں جس وحدت کی بھرمار ہے وہ روح ہے. تو کثرت میں وحدت کے لیے ہمیں الگ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وجود میں غور کر لیں گے، خود ہمارا وجود کثرت میں وحدت کا سرچشمہ نظر آ جائے گا. خود ہمارا جو وجود ہے یہ کثرت میں وحدت کا سرچشمہ نظر آ جائے گا. ہمارا جو یہ وجود ہے یہ کثرت میں وحدت کا سرچشمہ نظر آ جائے گا. ہاتھ کے پردے میں پکڑنے والے ہم، پاؤں کے پردے میں چلنے والے ہم، زبان کے پردے میں بولنے والے ہم بمانا روح. تو کثرت میں وحدت کو سیکھنے کے لیے ہمیں الگ سے کسی کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کتاب حیات کو کھول کر کے بیٹھ جائیے، کثرت میں وحدت کا سبق آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن ہاں، اس کثرت میں وحدت کو سمجھنے کے لیے روحانیت کو بیس بنانا ہوگا، اسپرچولیٹی کو، اپنی آتما کو، اپنی روحانیت کو آپ کے سامنے رکھنا ہوگا. روحانیت کو لائے بغیر صحیح معنوں میں کثرت میں وحدت کا تصور کبھی بھی واضح اور کلیئر نہیں ہو سکتا انسانوں کے. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کس طرح سے وحدت میں کثرت کا مجموعہ ہیں اور کیسے روحانیت کے ذریعے سے ہم کثرت میں وحدت کو سمجھ سکتے ہیں، تو اب سب سے پہلے میں نے جو آیت اور جو روایت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر کے گفتگو کا سلسلہ آگے لے چلوں. سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب خطاب ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کرتا ہے، کہیں منافقون کو منافق کے لفظ سے تشبیہ دے کر کے تعبیر دے کے انہیں مخاطب بناتا ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کوئی میسج دینا چاہتا ہے وہاں یا ایھا الناس، اے لوگو. اس میں مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی، موحد بھی، کالا بھی، گورا بھی، عربی بھی، اجمی بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، عقل مند بھی، نادان بھی، سارے انسانیت اس خطاب میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، ایک مرد و عورت سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا، مختلف شعبوں میں بانٹا، زمین کے مختلف خطوں کا باشندہ بنایا. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ، تم ایک دوسرے سے الگ ہو سکو، تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے. اور سنو، قبیلے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر کوئی بھی تم میں سے ہمارے نزدیک معزز نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز میرے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا. یہ آیت کریمہ پوری انسانیت کو کثرت میں وحدت کی طرف جانے کی دعوت دیتی ہے. پوری انسانیت کو، یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے. پوری انسانیت کو یہ آیت کریمہ کثرت کے ضمن میں وحدت کو پہچاننے اور وحدت تک پہنچنے کا تصور دیتی ہے. آقا کریم کی بڑی پیاری حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. کالے ہو، گوڑے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اللہ اسے نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے مال کو اور تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قلب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اب اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد
اور اس احادیث کریمہ کو سمجھنے کے بعد اب ذرا ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. آج پوری انسانی برادری، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری روئے زمین ایک فیملی ہے، ون ارتھ ون فیملی، پوری روئے زمین ایک فیملی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم مختلف اداروں کے نام پہ پوری روئے زمین ایک فیملی کے بینر تلے جمع ہو کر کے چند مشورے کر کے چائے پی کے ہٹ تو جاتے ہیں، مگر پورے روئے زمین میں بسنے والے انسانوں کے مسائل منہ پھاڑے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ان مسئلوں سے ہم آنکھ موند کر کے وہاں سے ہٹتے ہیں. پوری انسانی برادری ایک فیملی ہے، یہ تصور قرآن حکیم نے انسانوں کو دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا. اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین الگ الگ رائے رکھتے ہیں، الگ الگ بیان کرتے ہیں، لیکن بڑا واضح ہے کہ نزول فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو مکہ کی چھت پہ چڑھا کر کے اذان دلوایا تو مکہ کے جو بڑے بڑے روسا تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، آپس میں کہنے لگے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کلوٹے غلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کعبے کی چھت پہ چڑھانے کے لیے. کوئی کہنے لگا کہ اگر فلاں ہمارا سردار ہوتا تو اس کے جیتے جی تو یہ نوبت کبھی نہ آتی. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیت کے اوپر آیت اتار کر کے ان کے اس مذمومات فاسدہ کا رد فرمایا کہ سنو، انسان اللہ کے نزدیک رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر معزز نہیں ہوتا. جس کا قلب اللہ کے لیے جتنا صاف ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے جتنا نرم ہوتا ہے، وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا معزز ہوتا ہے. تو بلال اگرچہ تمہارے نزدیک کلر کے اعتبار سے کالے ہیں، تمہارے سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلال کو اتنا نوازا کہ اس کے حبیب نے بلال کو بے لال نہیں رکھا، صحابہ کی نظروں کا ہلال بنا دیا. بلال کو بے لال نہیں رکھا، صحابہ کی نظروں کا ہلال بنا دیا. تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے قرآن حکیم کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے وہ پیغامات جو انسانیت کو روحانیت کی طرف کھینچتے ہیں. اور انسانیت جس قدر روحانیت سے قریب ہوتی چلی جائے گی اسی قدر بھید بھاؤ سے نجات پا جائے گی. انسانیت جس قدر روحانیت سے قریب ہوگی اسی قدر بھید بھاؤ سے نجات پائے گی. آج اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو اس بھارت کی سرزمین پر اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے صوفیہ کی خانقاہیں دیکھیے، جہاں دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے کی حاجت کیا ہے. مشائخ کے یہاں، اسی دلی کے سرزمین پر سلطان جی کے یہاں لنگر چل رہا ہوتا ہے، ہر بھوکا جا کر کے اپنی بھوک ختم کرتا ہے. ان کی بارگاہ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں دیکھا جاتا. بھوکا ہو آ کر کے یہاں سے اپنی بھوک ختم کر سکتے ہو. تو چونکہ یہ روحانیت کے مراکز ہیں اور انسان روحانیت سے جس قدر قریب ہوگا بھید بھاؤ سے اتنی ہی نجات پائے گا. تو اگر آج انسانیت کو نسلی بھید بھاؤ سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی مؤثر ذریعہ ہے، وہ ہے روحانیت، اسپریچولیٹی. اب اس روحانیت کو اور اسپریچولیٹی کو سمجھنا ہوگا. کیا ہے یہ روحانیت؟ کیا ہے یہ حقیقت؟ دیکھیے، میں ایک بات بہت آخری بات عرض کر دوں کہ آج روحانیت کو بہت تفصیل میں نہ لے جا کر شارٹ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ روحانیت کا جو خلاصہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم بھید بھاؤ سے نجات پا کر کے محمد رسول اللہ کے صحیح تعلیمات پہ عمل کریں گے اور آگے بڑھائیں گے، اس روحانیت کا خلاصہ دو لفظوں میں سمیٹ لیں اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. روحانیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا آپ کے رب سے جو تعلق ہے، آپ کے خالق و مالک سے جو تعلق ہے، اس تعلق میں کوئی مخلوق نہ رہ جائے. ہمارے رب سے جو تعلق ہے، اس تعلق میں کوئی مخلوق بیچ میں شامل نہ. ہم نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، مدد کریں اللہ کے لیے، زکات دیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ خوش ہو جائے اس کے لیے. ہمارے رب سے جو تعلق ہے اس میں کوئی مخلوق نہ ہو. یہاں تک کہ جنت و جہنم بھی نہ ہو، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے. نماز اس لیے پڑھے کہ جنت مل جائے نہ، گناہ سے اس لیے بچے کہ جہنم میں نہ جائے نہ، اس لیے گناہ سے بچیں گے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اس لیے نیکی کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے گا. تو آپ کا آپ کے رب سے جو تعلق ہے، اس تعلق سے مخلوق کو نکال دیجیے، صرف آپ اور آپ کا رب رہیے.
اور آپ کا تعلق جو اللہ کے بندوں سے ہے اس سے آپ اپنے نفس کو نکال لیجیے. آپ کا تعلق جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، بھائی سے، بہن سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، خیش و اقارب سے، آپ کا تعلق جو بندوں کے ساتھ ہے اس سے آپ اپنے نفس کو نکال دیجیے. 50% آپ کا حق ہے، 50% آپ کے بھائی کا حق ہے، آپ اپنا لے لیجئے، بھائی کو دے دیجئے. یہ ہے انصاف، اس سے آپ نجات پا جائیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کے 4 لڑکے ہیں اور ہمارا ایک ہی لڑکا ہے، تو 4 کیلا اگر بھائی کو نہ ہوگا تو سب کو ایک نہیں ملے گا، اور ہمارے گھر میں 1 کیلا بھی جائے گا تو ہمارے بچے کو پورا 1 مل جائے گا. تو آپ اپنا حق بھی کچھ بھائی کو دے دیجئے، یہ ہو جائے گا احسان، اور یہاں پر نفس آپ کو روکنے والا ہو جائے گا. آپ اللہ کے بندوں پہ احسان کرنے والے بن جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت آپ سے قریب ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آپ سے قریب ہو جائے گی تو اللہ آپ کا ہوگا، رب آپ کا ہوگا، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.